نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعید۔ آپ نے فرمایا اور اے میری قوم ہرگز نہ اکسائے تمہیں میری عداوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر، مبادا کہ تمہیں بھی ایسا عذاب جو پہنچا تھا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ بعض لوگ کسی کی عداوت اور مخالفت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے نفع اور نقصان کا بھی خیال نہیں رہتا، اور وہ ہر اس بات کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ خواہ اگر اس کی اتباع میں ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہو۔ آپ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا کہ میں تمہیں سچی سچی باتیں سنا رہا ہوں اور کھلی کھلی حقیقتیں تمہیں بتا رہا ہوں، اور تم ہو کہ میری اس حقیقت جو تمہیں بتا رہا ہوں اس سے تم دور بھاگتے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم میری ذات کی وجہ سے صرف ان حقائق کو، جو حقیقت ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، جس پیغام کو میں تمہیں سنا رہا ہوں، صرف میری ذات کی وجہ سے، میری عداوت کی وجہ سے تم ان حقائق کو پس پش ڈالنے پر مصر ہو۔ عقل مند لوگ ایسا نہیں کیا کرتے کہ وہ کسی کی عداوت میں اندھے ہو کر اپنے آپ کو تو برباد نہیں کرتے۔ تم تو بڑے جان دیدہ لوگ ہو، تم میری مخالفت میں اتنے دور تو نہ چلے جاؤ کہ نجات کے سارے راستے بند ہو جائیں۔ پھر آپ نے اس قوم کو کس زبردست انداز سے سمجھایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے گناہ کا جو بار ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے کہیں تم مایوس نہ ہو جاؤ، خیال یہ نہ کرو کہ تمہاری تو عمر بھر کی سرکشی اتنی ہے کہ اب آخر میں مسلمان ہو کر کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا جو دربار ہے، اللہ کی جو بارگاہ ہے، فرمایا یہاں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر تم اپنے گناہوں پر اظہار ندامت کرتے ہوئے مغفرت طلب کرو گے اور آئندہ کے لیے اس کے ساتھ اطاعت اور انقیاد کا پیمان وفا باندھو گے، تو یاد رکھو کہ میرا اللہ جو ہے، میرے اللہ کی جو رحمت واسعہ ہے، آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے دامن میں تمہیں جگہ دے گا۔ اگر اس کی مغفرت کا ایک چھینٹا بھی فرمایا تمہارے اوپر پڑ گیا تو تمہاری عمر بھر کی غلطیوں اور نادانیوں کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ میرے رب کی جس کی رحمت واسعہ ہے، میں اس کی خوشخبری، حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، میں اس کی تمہیں خبر دے رہا ہوں، اور میرے رب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں حاضر نہ ہونے کی میں تمہیں، یعنی اس بارگاہ میں حاضر ہونے کی تمہیں ترغیب دے رہا ہوں، اور فرمایا کہ جس کے دامن کرم میں تمہیں سر چھپانے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ میرے رب کی رحمت جو ہے وہ بے پایا ہے، اس کا بحر کرم جو ہے وہ بے کرا ہے، اور اس کی عنایات کا جب بادل برستا ہے تو فرمایا کہ ہر چیز کو سیراب کر دیتا ہے، اور صرف یہ کہ اس کی رحمت، نہ صرف یہ کہ اس کی رحمت بے پایا ہے، فرمایا کہ بلکہ یاد رکھو کہ زمین ہو یا آسمان ہو، اس کا واحد مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور یہ بھی یاد
رکھو کہ وہ واحد مالک ہونے کے باوجود اپنے بندوں سے نفرت نہیں کرتا۔ وہ رب ایسا رب ہے کہ وہ رحیم ودود ہے، وہ کسی سے بھی اپنے بندوں میں سے کسی سے نفرت نہیں کرتا، اور فرمایا کبھی بھی وہ اپنے بندوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ جب دیکھتا ہے میرا رب وہ محبت سے دیکھتا ہے۔ کوئی بھی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کوئی روسیا ہو اور شکستہ دل ہو، فرمایا کہ اس کے حضور آئے تو صحیح، فرمایا کہ اسے بے پایا مسرت ہوتی ہے۔ وہ ایسا رب کریم ہے کہ تم ایسے رحیم اور ودود کے دربار میں باریابی تمہیں بخشنے کے لیے اتنا بے چین اور بے قرار ہوں کہ آ جاؤ اس رب کی بارگاہ میں۔ اور ودود کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا کہ ودود کہتے ہیں بہت محبت فرمانے والا، یعنی دنیا میں اگر کوئی محبت کرنے والا ہو، جیسے اس کی بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ کے لیے کیوں ہم مثال نہیں دے سکتے، تو اگر جیسے ماں باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر اولاد بیمار ہو تو ماں باپ کا سکھ چین وہ ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ تو بہت زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ آ جاؤ اس رب کی بارگاہ میں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ استغفار کی اور توبہ کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی جتنے بھی ہیں ان سب نے اس چیز کی دعوت دی ہے اور استغفار کرنے کا کہا۔ یہاں پر یہ ایک بات بھی یاد رکھیے گا کہ توبہ ایک بڑی اہم چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ ہر گناہ کی توبہ علیحدہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کفر کیا کرتا تھا، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان لے کر آ جائے، تو اس کی کفر سے توبہ ایمان لانا اگر وہ ایمان لائے گا تو گویا کہ اس نے کفر سے توبہ کر لی۔ اسی طرح حقوق العباد کے معاملے میں اگر اس سے گناہ ہوئے تو حقوق العباد کے معاملے کو پورا کرنا پڑے گا اور اس کو ادا کرے گا، اور پھر اسی طرح پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس کی توبہ ہوگی۔ اگر اعلانیہ گناہ کرتا تھا تو اعلانیہ توبہ کرے گا، اس طرح اس کی توبہ ہوگی۔ چھپ کر گناہ کرتا تھا تو چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ اس کی توبہ ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے اللہ کے نبی نے کتنا زبردست اس قوم کو سمجھایا۔ اب یہ قوم آگے سے کیا کہتی ہے سنیے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا۔ قوم کہنے لگی، وہ بولے اے شعیب ہم نہیں سمجھ سکتے بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے، اور بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو ہم میں بہت تو کمزور ہے۔ ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، اور فرمایا اگر تمہارے کنبے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیا ہوتا، اور نہیں ہو تم ہم پر غالب۔ کتنی خطرناک قوم ہے کہ جس قوم کو آپ نے سمجھایا لیکن اس قوم نے کیا جواب دیا۔ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے اخلاص اور اپنی بے غرضی اور خیر اندیشی کا انہیں یقین دلانے کی بھرپور کوشش فرماتا ہے، اور انہیں متنبہ کرتا ہے کہ تم میری عداوت کی وجہ سے، میری ذات کی عداوت کی وجہ سے، اور تم اس عداوت کی وجہ سے تم جوش میں آ کر تم دامن حق کو چھوڑنے کی غلطی نہ کرو۔ لیکن جب اس ساری دل سوزی کا صلہ قوم کی طرف سے بجز حقارت اور نفرت کے سوا کچھ نہیں ملتا تو پھر وہ قوم کیا کرتی ہے۔ آج کا بھی یہی مزاج آپ دیکھیے گا، یہی مزاج آج بھی ہمیں ملتا ہے، اور یہ پرانی روش ہے۔ قوم کو آپ نے اتنا سمجھایا، قوم نے پھر طنز مارتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہا جناب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہماری فہم سے ہی بالا ہیں، آپ خواہ کیوں ہمیں تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کسی ایسی قوم کے پاس تشریف لے جائیے کہ جو آپ کی عالمانہ باتوں کی قدر کر سکے اور ان فاضلانہ نکات کی داد دے سکے۔ یعنی قوم کہنے لگی آپ کے نکتے بڑے فاضلانہ ہیں، آپ ہمیں نہ سمجھائیں، ہمیں تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ جب قوم نے یہ کہا تو آپ نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ قال یا قومی
ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریجا ان ربی بما تعملون محیط۔ اور اسی طرح قوم نے ایک اور بات بھی کہی تھی جو پچھلی آیت میں، پھر میں اس آیت کا آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ قوم نے ایک اور بات کہی تھی، بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ تو ہم میں بہت کمزور ہے۔ یعنی قوم باڈی کو دیکھتی تھی کہ ایک 5 یا 6 فٹ کے انسان کو دیکھ رہی ہے، اور قوم کیا کہنے لگی؟ قوم یہ کہنے لگی کہ آپ ہماری سمع خراشی سے باز آ جائیں، یعنی ہمارے کان کھانے سے باز آ جائیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ نبی کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری سمع خراشی سے باز آ جائیں۔ جب آپ کی باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تو آپ خواہ کیوں اپنے آپ کو بھی ہلکان کر رہے ہیں اور ہمیں بھی پریشان کر رہے ہیں؟ اور اگر ہماری اس مہذبانہ تنبیہ کے باوجود آپ نے اپنے وعظوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو پھر ہمیں دوسرا حربہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اور کہنے لگی قوم، اے شعیب کہ تمہارے اگر کنبے والوں کا لحاظ نہ ہوتا، یہ کنبے والے کیوں کہا؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پورے خاندان کے جو لوگ تھے وہ بھی بت پرستی کیا کرتے تھے اور وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو اپنی قوم کا یعنی کہنے لگے کہ اگر تمہارے کنبے کا، یعنی تم جو ہمارے کنبے سے تعلق رکھتے ہو، اگر تمہارے کنبے کا لحاظ ہوتا، تمہارے کنبے کے لحاظ کی وجہ سے ہم اس وجہ سے خاموش ہیں، ورنہ حضرت شعیب کو کہنے لگے کہ تم میں اتنی طاقت نہیں کہ تم ہمارے مقابلے میں ٹھہر سکو۔ اور اس وقت کہنے لگے کہ خاندان کے اس افراد کی وجہ سے ہم نے آپ کو چھوڑا ہوا ہے، ورنہ ہم آپ کو پتھر مار مار کے آپ کو ہلاک کر دیتے۔ یہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا۔ اس گستاخانہ جو لہجہ تھا اور یہ اتنا خطرناک قول تھا کہ اب آپ کو جلال آیا۔ اب آپ نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ آپ نے کہنے لگے قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم، کیا میرا کنبہ زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ سے اور تم نے ڈال دیا اسے پس پش؟ بے شک یاد رکھو میرا رب جو عمل تم کرتے ہو اس کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آپ کو جب یہ قول ان قوم کا ناحد گوار گزرا تو آپ نے اپنی ناپسندگی کا برملا اظہار فرمایا کہ تمہیں میرے خاندان کا لحاظ ہے کہ جس کی وجہ سے تم مجھے کچھ نہیں کہتے، لیکن کیا تمہیں میرے رب کا کوئی لحاظ نہیں کہ جس نے تمہاری ہدایت کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور وہ سچی باتیں میں تمہیں بے دھڑک سنا رہا ہوں، اس کی وجہ سن لو۔ یہ نہیں کہ میرے خاندان کی وجہ سے میں تمہیں یہ سچی باتیں بتا رہا ہوں کہ میرے خاندان کی پشت پناہی میرے اوپر ہے، کہ میرے خاندان نے میرے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں سچی سچی باتیں سنا رہا ہوں، بلکہ فرمایا کہ میری اس دلیری اور میری بے باکی کا راز یہ ہے کہ مجھے اپنے اس رب پر توکل ہے اور اس کی تائید اور نصرت پر بھروسہ ہے۔ اس کی توکل کی وجہ سے، اپنے رب کی ذات پر بھروسے کی وجہ سے میں اتنا دلیر ہوں کہ تم جیسے جتنے امیر سیٹھ ہیں ان کے سامنے میں تمہاری مخالفت کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا، اور تمہارے اس بےہودہ قول کی وجہ سے مجھے بے حد صدمہ پہنچا ہے کہ تمہارے دلوں میں میری قوم کا وقار اور لحاظ ہے، اور تم نے اس طاقت کے اصل چشمے کو تم نے بھلا دیا اور میرے رب کو بھلا دیا، جیسے کہ تم نے ایسے بھلا دیا میرے رب کو جیسے کہ کوئی چیز ہی نہیں، اور تم نے اسے پس پش ڈال دیا جیسے کہ تمہیں اس اصل طاقت کے سر چشمے پر اس کا لحاظ نہیں۔ تو آپ کہنے لگے تف ہے تمہارے اوپر ایسی قوم کی نادانی اور کم فہمی پر۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی اللہ کے نبی کی طرف سے حجت تمام ہو گئی، اب اس کو آپ نے کیا کہا؟ اپنے ترجمے میں ہی آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور یہ میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر اور میں اپنے طور پر عمل پیرا ہوں۔ سَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ چل جائے گا مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، اور کون
جھوٹا ہے، وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب آ پہنچا ہمارا حکم یعنی عذاب تو ہم نے بچا لیا شعیب کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور آیا ظالموں کو خوفناک کڑکنے تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کبھی وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ الا سنو، بعدا لمدین کما بعد الثمود، ہلاکت ہو مدین کے لیے جیسے ہلاک ہو چکے تھے سمود، کہ جب ان کو سمجھاتے سمجھاتے اس قوم کو سالہ سال گزر گئے اور وہ دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، تو اللہ کے رسول نے انہیں بتا دیا کہ اب انتظار کرو، وہ عذاب آنے والا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور تمہیں خود پتہ چل جائے گا، دونوں میں امتیاز ہو جائے گا۔ وہ عذاب آیا جیسے اس قوم سمود پر آپ نے سنا تھا کہ ایک خوفناک، دو مقام قرآن کہتا ہے کہ پہلے زلزلے کی وہ زمین سے زلزلہ ہوا اور ایک خوفناک چیخ تھی، آواز تھی، الامان والحفیظ، وہ کیا آواز ہوگی کہ جن سے ان کے دل کے کلیجے پھٹ گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ سارے ظالم موت کی نیند سو گئے، اور ان کی برباد بستیوں کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے ایسے برباد ہوئے پھر یہ لوگ کہ گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ اس بستی میں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی اس بستی پر رہنے والا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو صفائے ہستی سے ہی مٹا دیا اور فرمایا کہ لیکن یاد رکھو ہم نے جیسے ان کو مٹایا تو ساتھ ہم نے بچایا بھی، کہ شعیب علیہ السلام کو ہم نے بچایا، اور ان کی قوم میں سے جو آپ پر چند لوگ ایمان لائے تھے، اللہ نے ایسے خطرناک زلزلے میں، ایسے خطرناک چیخ والی آواز، کڑک والی آواز میں اللہ نے فرمایا برحمت منا، کہ ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بچایا۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے ظلم سے اور ہر قسم کی بے راہ روی سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن حکیم کا فہم عطا فرما، ہمیں علم و حکمت کی دولت عطا فرما، علم و حکمت کی دولت عطا فرما، علم و حکمت کی دولت عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت کو علم سے بدل دے، ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، قرآن حکیم کا فیضان نصیب فرما، ہمیں مولا کریم سیکھنا سکھانا ہماری نیت بعمل بننے کی ہو، اے میرے مولا ہمیں بعمل بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی بے عملی سے اور تیری نافرمانیوں سے، تیری ناشکری سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ تیری مغفرت کا اگر ایک چھینٹا بھی پڑ جائے تو ساری بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ ہماری، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔